لیکن جی شریعت اسلامیہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، فقہاء نے اس پر گفتگو کی ہے، اور تمام مکاتب فکر کے جو فقہاء ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلموں کے معبد ہیں، ان کے جو عبادت خانے ہیں، وہ نئے تعمیر نہیں کیے جا سکتے۔ البتہ جو پہلے سے لوگ موجود ہیں اور وہ پہلے سے عبادت کر رہے ہیں، ان کے پہلے سے موجود عبادت گاہوں کا تحفظ، وہ اس کو یقینی بنانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اگر وہ پرانے ہو جائیں، وہ خستہ حال ہو جائیں، تو اس کی مرمت وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ مرمت وغیرہ خود کریں گے، ان کو صرف اجازت ہے کہ وہ اپنی مرمت وغیرہ کر لیں۔ اسلامی ریاست خود معبد تعمیر کرے کافروں کے اور غیر مسلموں کے، اور نئے تعمیر کرے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو بالکل اس کے مترادف ہوگا کہ جیسے آپ لوگوں کو کفر کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور ان کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کو آپ اپنی جو سرگرمیاں ہیں اس میں وسعت دینے کی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو محدود کرنے کا حکم ہے۔ اور جو شریعت اسلامیہ نے ذمیوں کو، ذمی اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلامی ریاست میں رہنے والا غیر مسلم شہری، جو اسلامی ریاست کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور وہ ٹیکس وغیرہ ادا کرتا ہے، اس کو جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہوتی ہے، اور اس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، اور اس کی عبادت، ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اسلامی ریاست کی ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نئے عبادت خانے بھی تعمیر کیے جا سکتے ہیں، نہ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ نئی جو ہے وہ کوئی اپنی مذہبی سرگرمی جو ہے ان کو وسعت دینے کے لیے وہ اپنا کوئی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، اور اسلامی ریاست اس کے اندر معاون بھی ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت اسلامی نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے یہ جو پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال بنی ہے کہ سنا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کسی مندر کو بنانے کی صرف حکومت نے زمین ہی نہیں دی، بلکہ ان کے لیے پیسے وغیرہ، فنڈز وغیرہ بھی دے رہے ہیں، یہ بالکل غیر اسلامی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس مندر کو بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ صرف اجازت ہی نہیں کہ الٹا یہ کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہی ہے، تو یہ شریعت اسلامیہ نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی، اور شریعت کے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور لوگوں نے یہ جو بنایا ہوا ہے کہ فقہ تبدیل ہونی چاہیے اور جدید دور کے جدید تقاضے ہیں، اور ایسا کوئی تقاضا جدید ترین دور میں بھی نہیں ہو سکتا جس میں غیر اللہ کی عبادت کے لیے مسلمان فیسیلیٹیٹ کریں۔ مسلمانوں کو اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ وہ توحید کے بجائے شرک کو فیسیلیٹیٹ کریں اور شرک کے ساتھ معاملت کریں، تو ان کو ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے ایسی زندگی کی کہ جس میں انسان توحید کے خلاف زندگی گزار رہا ہو؟ تو مومنوں کو، اہل ایمان کو اپنے ایمان کی بنیاد پر فیصلے کرنے، اور اسلامی ریاست چونکہ ایمان کا مظہر ہوتی ہے، لہذا اس کے فیصلے بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس لیے قطعاً کوئی مسلمان، کوئی شریعت کا علم رکھنے والا اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو حکومت پاکستان کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ہم سب کی یہ استدعا، جو ہم دین کے چھوٹے موٹے طالب علم ہیں، ہم سب کی طرف سے یہ استدعا ہے حکومت کو کہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، اور یہ ایک جو کفر کا مرکز یہاں بننے جا رہا ہے اس کے اندر کوئی معاونت نہ کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کے اوپر سانحہ، ملک کے اندر مسجد اور مدرسے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے، لیکن مندر اور گردوارے کے لیے وافر دستیاب ہے۔ یہ اسلامی ریاست ہے، یہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والوں نے پاکستان کا کیا حال کر دیا۔ اسلام آباد، جس کو اسلام کے نام پہ آباد کیا گیا، اس اسلامی ریاست کا پایہ تحت دارالخلافہ، یہ مندر بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے پاکستان کے اندر گردوارے بنائے گئے، آج مندر بنانا چاہتے ہیں۔ اسلام تو صرف محمد الرسول اللہ کا پابند ہے۔ میرا اور آپ کا رسول اللہ سے بھی ایک عہد ہے، میرا اور آپ کا اپنے نبی کے ساتھ بھی تو ایک معاہدہ ہے نا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ تمہیں زمین میں اقتدار اور حکومت دے گا
तो तुम मंदिरों को ढा दोगे, तुम शिरक के अड्डों को ढा दोगे। ये अल्लाह के साथ हमारा मुआहदा या रसूलों और पैगंबरों का मुश्तरका इजमाए उम्मत है। इस बारे में किसी मसलक का इख्तिलाफ नहीं है। अहले हदीस की बात नहीं कर रहा, देवबंद, बरेलवी, तमाम दुनिया में जितने फिरके हैं इस बात के ऊपर इजमा है। तुम तो इजमा को नहीं मानते कि इस्लामी रियासत के अंदर काफिरों के लिए माबद और इबादत खाना नहीं बन सकता। तुमने किस असूल के तहत इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनाने का ऐलान किया? हम इस आर्डर को अपनी जूती के तलवे के ऊपर रखते हैं। बाद आ जाओ, कोई जज्बाती बात नहीं है, शरीयत की बात है, इजमा की बात है। और तुमने सीरत नबी से यह सबक सीखा। और तुम कैसे लोग हो जिनके हीरो राजा दाहिर है? मोहम्मद बिन कासिम जालिम था, राजा दाहिर अच्छा था। और तुम राजा रंजीत सिंह के मुजस्मे बादशाही मस्जिद के साए के नीचे लगा रहे हो। तुमने इस्लाम का जनाजा निकाल दिया। बैतुल्लाह के अंदर बुत मौजूद थे, हजरत अली के साथ गए, सारे बुतों को गिरा दिया। और तुम बुत शिकन नबी के मानने वाले हो या बुतगर आजर के मानने वाले हो? 172 हिंदू सिर्फ इस्लामाबाद में, 172 हिंदू कुल रहता है, 172। उनके लिए 4 कनाल का मंदिर हुकूमत अपने खर्चे तेरे मेरे टैक्स के पैसों से बनाए। किस असूल के तहत? इतराजात का ऐसा बोगस, न दीन का इल्म न शरीयत का इल्म। सिंध के अंदर जितने उनके मंदिर हैं, कभी किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पे हमला किया हो बताएं? इसका मतलब ये है शरीयत के अंदर जो साबका इबादत गाहें किसी मजहब की मौजूद होंगी, वो उन मज़ाहिब से अहद किए बगैर उनका इंहिदाम नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। मुसलमान रियासत उनकी हिफाजत करेगी, लेकिन मुसलमान रियासत क्या रियासत के अंदर नए कुफरिया माबद बनाने की इजाजत देगी? इजमाए उम्मत हराम है। हिंदू अपने पैसों से बनाए तो भी शरन जायज नहीं है, लेकिन 172 हिंदुओं को 4 कनाल की अराजी और लाल मस्जिद वाले बेचारे जामिया अफसा के लिए 1 कनाल के पीछे रो रहे हैं। वहां पे हुकूमत ऑपरेशन भी करती है, बम भी मारती है, जुल्म भी करती है। मसाजिद गिरा दो, मंदिर बना दो। कहां गया महमूद गजनवी का फलसफा सित्ते में, जो सोमनाथ को तोड़ने के लिए आया था? वो हमारा हीरो है? हीरो नहीं रहा। अब राजा रंजीत सिंह हीरो है, अब राजा दाहिर हीरो है। चाइना हमारा दोस्त है, आपको पता है ना, दोस्त है। लेकिन चाइना सिंकियांग सूबे में जो कर रहा है, या चाइना की रियासत के अंदर मुसलमानों को मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं, उनका मुल्क का लॉ है। कदगन कौन नहीं लगाता? रशिया के अंदर, चाइना के अंदर अपने आप को बड़ा मानते हैं ना, आप भी कहते हैं रशिया चाइना जी बड़ा ठीक है। दोनों मुल्कों में मुसलमान मस्जिद नहीं बन सकती। यूरोप में मुसलमान मस्जिद बन सकती है, लेकिन मीनारों पे पाबंदी है, अजान की आवाज पे पाबंदी है। इस्लामी शायर छोटे से छोटे सुनिए झूठ गड़े हुए हैं, आजादी है। आप सबको पता है फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर निकाब और हिजाब पहनने के ऊपर पाबंदी नहीं थी, जुर्माना था। हर मुल्क के अपने कवानीन है। उन्होंने आपको ये तक आजादी नहीं दी कि आप निकाब कर सके। निकाब और हिजाब करेंगे, जुर्माना। ये तो अल्लाह ताला ने एक अपना मखलूक को छोड़ा है कि जिससे सब निकाब कर रहे हैं। ये तो अल्लाह की मर्जी होती है। हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद हैं, इसलिए ये इतराज निहायत लगब है। अब जो लोग थोड़ा सा इस्लाम को नहीं जानते और बातचीत कर रहे हैं, वो फतावा आलमगीरी को पढ़ें। और पाकिस्तान में उलमा इकराम की अक्सरियत उन फतावा को मुस्तनद मानती है। उसमें उन्होंने ये बाकायदा फतवा है कि हिंदुओं को जगह अलॉट की जा सकती है उनके टेम्पल्स की तामीर के लिए, और उनके दौर में जगह अलॉट की भी गई। और ये बात मुझे एक दीन की समझ बूझ रखने वाले आलम दीन ने जो है वो ये बात बताई कि फतावा आलमगीरी में इस तरह का जो है वो मौजूद है। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में और दीगर जो खुलफाए राशिदीन है उनके दौर के अंदर ये बड़ा क्लियर है कि जो इस्लामी रियासत का पैसा है जो आप इकट्ठा करते हैं ज़कात से, और जो पैसा आपके पास आता है जिज़िया से या बाकी ज़राए से, उसको आप इबादत गाहों की तामीर पे खर्च नहीं कर सकते। हत्ता कि आप मसाजिद की तामीर पे भी खर्च नहीं कर सकते। वो सिर्फ फलाह के ऊपर खर्च होता है और इस्लामी रियासत की तामीर और तरक्की के ऊपर खर्च होता है। तो मसाजिद की तामीर या इबादत गाहों की तामीर वो लोगों के जिम्मे होती है जो लोग इबादत करते हैं, और वो लोग बनाते हैं मस्जिद, और लोग ही उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि जनाब ये इमरान खान साहब ने पहले जमीन दी, अब इमरान खान साहब वहां पे मंदिर तामीर कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा तामीर किया, तो इसका जरा थोड़ा सा मैं इसके पॉलिटिकल पहलू पे आऊंगा।
اور انٹرنیشنلی ان چیزوں کی کیا ویلیو ہے اس وقت؟ ایک غیر مسلم ہیں اور انڈیا سے اردو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلامی ریاست میں ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اور اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر سعودی عربیہ میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں چرچ بنانے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی، جبکہ آپ مسلمان لندن اور پیرس میں اپنی مسجدیں بناتے ہیں؟ چند اسلامک ملکوں میں، مثال کے طور پہ سعودی عربیہ ایٹسٹرا میں، propagation of any other religion is prohibited. Even construction of any place of worship is also prohibited. اور اس میں کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کو الاؤ کرتے ہمارے کنٹری میں آتے، یورپ میں آتے، امریکہ میں آتے، تبلیغ کرتے، ماسک بناتے، تو ہمیں کیوں نہیں پرمیشن ہے؟ اس کا میں سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ میں غیر مسلمان سے یہ پوچھتا ہوں، اگر آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں اور اگر آپ میتھس ٹیچر چننا چاہتے ہیں اور 3 ٹیچر آتے ہیں، ایک ٹیچر سے آپ اور سوال پوچھے 2 + 2 کتنا؟ پہلا ٹیچر کہتا ہے کہ 2 + 2 3، دوسرا ٹیچر کہتا ہے 2 + 2 4، تیسرا ٹیچر کہتا ہے 2 + 2 6. تو میں یہ ان سے پوچھتا ہوں، وہ ٹیچر جو کہتا ہے 2 + 2 3 یا 2 + 2 6، کیا آپ اس کو اسکول میں رکھیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. مطلب کیوں؟ آپ اس کو پڑھانے دیں گے؟ بولتے نہیں پڑھانے دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اسے میتھمیٹکس کا صحیح علم نہیں ہے. اسی طریقے سے جہاں دین کا سوال ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے آیت ہے کہ صرف ایک ہی صحیح دین ہے، وہ ہے اسلام. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دیگر مذاہب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. تو دین کے معاملے میں ہم جانتے ہیں اسلامی صرف صحیح دین ہے، اسی لیے ہم دوسرے دین کا پروپیگیشن الاؤ نہیں کرتے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ ہم چرچ بنانے دیں گے یا ٹیمپل بنانے دیں گے، جب دین ہی غلط ہے اور چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا غلط ہے، بت پرستی غلط ہے، اسی لیے ہم غلط چیز ہمارے ملک میں الاؤ نہیں کریں گے. لیکن یہ صرف سعودی عربیہ اور چند ممالک ہے، سب مسلم کنٹریز کو نہیں مانتے. یہ تھوڑی سی بات جو ہے، یعنی وہ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کا مذہب ٹھیک ہے جی، اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، غیر مسلم سمجھ رہے ہیں ان کا مذہب ٹھیک ہے. اب لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ ان کو آ کے ایک سمجھ لیجیے بات جی، میتھس کے اندر وہ غیر مسلمان 2 + 2 = 3 پڑھانے دیں گے اپنے اسکول میں، کیونکہ وہ کنفرمڈ ہے کہ 2 + 2 4 ہی ہے. تو دین کے معاملے میں ہم کنفرم نہیں. اگر وہ کنفرم ہوتے تو غلط چیز کیوں پڑھانے دیں گے؟ اسی طریقے سے ہم جب رول کر رہے ہیں کون سی کنٹری، ہمیں 100% پتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب صحیح نہیں ہے. یہاں کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ، کوئی ایسی بات ہیومن رائٹس کا سوال نہیں. ہاں، اگر کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے مسلم کنٹری میں اپنے گھر میں پروپیگیٹ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کوئی ٹیچر اپنے دماغ میں سوچتا ہے 2 + 2 = 3 تو پرابلم نہیں، لیکن بچے لوگ کو پڑھائیں گے تو ہم اس کو بالکل یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے بچوں کا پڑھاؤ 2 + 2 = 3. اسی طریقے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لوگ ماہر ہے. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے لوگ کو بلاتے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، آؤ ہمارے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ ماہر ہیں، ہم آپ سے سیکھیں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہم ماہر ہیں الحمدللہ. تو اسی طریقے سے جہاں تک کہ ان کا سوال ہے، انہیں ابھی تک کہ اتنا دے آر ناٹ کنفرمڈ اٹ. سو وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دیم ٹو دا رائٹ پارٹ آف اسلام. دیئرفور وی پروپیگیٹ آور ریلیجن ٹو دا نان مسلمس. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اسلام آباد میں مندر بنانے کے خلاف بول پڑے. کہا اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں، پہلے سے موجود مندروں کی مرمت کی جائے. کہا انہوں نے اپنے دور میں کٹاس راج مندر کی مرمت کرائی تھی، پہلی بار بجٹ میں گرجا گھروں کی مرمت کے لیے پیسے رکھے تھے. یہ کہنا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا، جو کہ اب اسلام آباد میں مندر بنانے کے خلاف بول پڑے ہیں. کہا اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں، پہلے سے موجود مندروں کی مرمت کی جائے. پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیا مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے. فتح مکہ کے موقع پر خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف میں موجود 360 بتوں کو توڑا تھا اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں، پہلے سے موجود جو مندر ہیں ان کی مرمت کی جانی چاہیے. ہم نے بھی اپنے دور میں کٹاس راج کی مرمت کرائی اور بحالی کا کام کروایا تھا، اور پہلی دفعہ اپنے بجٹ میں ہر سال چرچز کی ریپیئر کے لیے بھی ہم پیسے رکھتے رہے ہیں.
آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. ہم کہہ رہے ہیں لات ماریں گے ہمیں سیدان پیٹی کی چابی میں. دلت کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. ہمارا کوئی مندر سے لینا دینا نہیں ہے کسی بھی حالت میں. دلت کو وہاں نہیں جانا چاہیے. تو مندر بنانے کے پکش میں ہے کیا؟ نہیں کیوں میں مندر میں بنانے کے بعد میں تو کہہ رہا ہوں اس دیش میں جتنے مندر ہیں سب کو توڑ دیا جائے. میں تو کہہ رہا ہوں اس بات کو. کیا ملتا ہے مندروں سے؟ مندروں کی بجائے اس دیش میں اسکول بنائیے، کالج بنائیے، لائبریری بنائیے. لوگوں کی شکشا ملے گی، یہ دیش دنیا میں آگے پہنچ جائے گا. مندر بنانے سے اندھ وشواس پھیلتا ہے، گندگی پھیلتی ہے، لوگوں کے بیچ گھرنا پھیلتی ہے، اور کچھ نہیں پھیلتا. آپ بتائیے ایک مندر نے کسی نے دھرم کا کام کیا ہو، کسی نے لوگوں میں شکشا کا اس طرح سے کوئی کام کیا ہو؟ آپ بتائیے نا. مسجد کے لیے بھی ایسے مسجد کے لیے بھی ایسے نہیں، مسجد والے مسجد کا جواب دیں. نہیں، مسجد کے لیے بھی ایسا ہی کہیں گے. کون؟ وہ بھی نہیں رہنا چاہیے. مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں کیول وہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ اور کچھ نہیں کرتے. مندر میں، مسجد میں جا کے اور کچھ نہیں کرتے.